اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمتہم وعظمتہم وغیبتہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحان اللہ تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا جتنا حسین ابن علی کا احسان یاد ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں دعا ہے آل محمد کو خود سے صادر کر کے پھر اپنی طرف غرور سے دیکھنے والا اللہ جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد کہتے ہیں آدھے حصے کو علی کہتے ہیں مخدومہ عالمیان کی عزت عظمت طہارت و عصمت کے صدقے میں آپ حضرات کی اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے مومنین مومنات اس عزت والے پاک طیب طاہر مطہر روحانی نورانی دربار میں حاضر ہیں حسین ابن علی کی والدہ گرامی سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے بہت بڑی دعا مانگ رہا ہوں میری مائیں بہنیں بھی مل کے سارے آمین کہیے گا میرے اللہ اس وقت تک کسی مومن یا کسی مومنہ کو موت نہ دینا جب تک قبر حسین کی زیارت نہ کر لے حقیقی رہبر معظم حقیقی آیت اللہ العظم بقیت اللہ الاطہار امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرمائے درود ایسا تلاوت فرمائیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے میں روزانہ پچھلے صاحبان سے کہتا ہوں کہ مہربانی فرما کے آگے آ جایا کریں کیونکہ آگے والی جو سیٹیں ہیں وہ ساری خالی ہیں اور مہمان سے دور نہیں رہتے 5 قدم آگے آ جائیں تاکہ ایک مجلس کا ماحول بن جائے اور صلوات بھی بآواز بلند تلاوت فرمائیں اجازت ہے جنہیں نوکری کا آغاز کیا جائے سامعین گرامی اکادر ساکنان بزم معرفت سرمستانہ بعد ولایت علی ابن ابی طالب ساجدان قبلہ حقیقی میں اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف سے اور باب علم سے ملنے والی خیرات پہ مکمل اعتماد سے حاضر خدمت ہوں کہنا آپ سے یہی ہے کہ جو بھیجوں وہ وصول کرنا ہے جو بولوں لوح دل پہ لکھنا ہے بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے گا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب علی کو سوچنے والوں سے نہیں علی کو ماننے والوں سے ہے سلامت و بادشاہ 4 محرم آج کا جو دن ہے جو علماء اور خطبہ اور ذاکرین نے ترتیب بنائی ہے یہ سرکار مسلم کے نام نامی سے منسوب ہے ایسا ہی ہے اگر بابو صابو والا مجمع میرا ساتھ دے تو آج سرکار مسلم کی عظمت کے کچھ فقرات بیان کرنا چاہتا ہوں ہر بندہ نہ سرکار مسلم پڑھ سکتا ہے نہ ہر بندہ سرکار مسلم سن سکتا ہے یہ وہ اسرار ہیں جو منبر پہ بڑے ہی کم بیان کیے جاتے ہیں سرکار مسلم کی عظمت کا پہلا فقرہ اس فقرے سے میں نے پتہ لگا لینا ہے کہ میں نے آپ کو سرکار مسلم سنانا کیا ہے اور آپ نے سننا کیسا ہے یاد رکھے زمانہ مسلم اور 14 معصومین میں ایک سفارت اور ایک انتخاب کا فرق ہے مسلم اور 14 معصومین میں ایک سفارت اور ایک انتخاب کا فرق ہے کیا 14 اللہ کے سفیر ہیں مسلم اللہ کے 5ویں سفیر کا سفیر ہے 14 اللہ کے سفیر مسلم اللہ کے 5ویں سفیر کا سفیر پھر سنو 14 اللہ کے سفیر مسلم اللہ کے 5ویں سفیر کا سفیر تو پھر مجھے کہنا پڑے گا اللہ کے
سلامت و آباد و شاد۔ اللہ کے انتخاب کو حسین کہتے ہیں، حسین کے انتخاب کو مسلم کہتے ہیں۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے بات میں زور ہو تو بات زور سے نہیں کرنی چاہیے، بات پہ زور نہیں لگتا۔ اب میں نے زور نہیں لگانا اور میں نے دیکھنا ہے کہ میرا مجمع کتنے پانی میں ہے۔ اصول کافی کی روایت ہے، اور یاد رکھیے گا آل محمد کے جو نام ہے نا وہ کردار کے مطابق ہوتے ہیں، ہمارے نام کردار کے مطابق نہیں ہوتے۔ مثلا بچہ سائے سے ڈرتا ہو ہم نام شیر بہادر رکھ دیتے، بندہ انگوٹھا چھاپ ہو نام محمد فاضل، یعنی ہمارے نام کردار کے مطابق نہیں ہوتے، آل محمد کے نام کردار کے مطابق ہوتے ہیں۔ جو حسن ہے اس پہ واجب ہے حسن ہونا، جو حسین ہے اس پہ واجب ہے حسین ہونا۔ سرکار مسلم کا نام مسلم ہی ہے، یہ لقب ہے سرکار کا۔ توجہ، کسی بڑے عالم سے پوچھنا سرکار مسلم کا حقیقی نام کیا ہے؟ آؤ قوم سیاہ کے ادنا سے اس وکیل سے سنو، سرکار مسلم کا حقیقی نام اسد ہے، سرکار مسلم کا لقب مسلم ہے، امیر مسلم۔ جب حسین ابن علی نے خط بھیجا کوفہ والوں کو، امام کی آواز میں اسے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں جو میرے اعتماد کی جگہ پہ ہے اور میری اہل بیت میں سے افضل ہے۔ اللہ کے اعتماد کو حسین کہتے ہیں، حسین کے اعتماد کو مسلم کہتے ہیں۔ توجہ آپ کی ہو گئی۔ آج میں نے آپ کو سرکار مسلم کا وہ خطبہ سنانا ہے جو سرکار نے کوفہ کی مسجد اعظم میں دیا تھا۔ سننے کو دل نہیں ہے؟ پڑھنا میری ذمہ داری ہے، کیا پڑھنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر میرا ساتھ دو گے تو یہ اسرار آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیے جائیں گے، ورنہ میرا علم ابلے نہیں جا رہا۔ اب نہ صحیح پھر صحیح، اگر سننا ہے تو میرے ساتھ رہنا ہے۔ سرکار مسلم کو حسین نے سفیر بنا کے بھیجا، کوفہ کی جامع مسجد بھری پڑی ہے، اور اس خطبے کا اتنا اثر ہوا تھا 18,000 بندوں نے بیک وقت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ اور بڑی وجہ اس خطبے کی پڑھنے کی یہ ہے 1400 سال کے بعد ذکی جیسا 2 ٹکے کا بندہ کیا جانے حسین کیا ہے، سفیر حسینی سے پوچھتے ہیں حسین کیا ہے۔ سرکار مسلم منبر پہ آئے، 20,000 کا مجمع حسین کے سفیر کے سامنے ہے۔ اتنا سناٹا ہے مسلم کی ہیبت کی وجہ سے، سوئی گرے تو آواز آئے۔ سرکار مسلم کی آواز سورہ سرافیلی کی طرح کوفہ کی فضاؤں میں گونجنے لگی۔ سرکار مسلم کی آواز آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق محمد و علی دلیلا لذاتہ وَأَقَامَهُمَا صَابْسْ مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَاتِهِ فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا رُوحَهُ وَالْآخِرَ نَفْسَهُ فَجَعَلَ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا تَاجَ لَمَسِيَّتِهِ وَثَانِيَ سَيْفَ لِعَادَتِهِ فَكَانَ سَيِّدُ الْأَكْبَرُ يَنْطِقُ عَنِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَلِلَّهِ وَسَيِّدُ الْأَصْغَرُ يَفْعَلُ عَنْهُ وَلَهُ وَبِهِ يَا مَاتَ طَاهِرًا وَاتَّقِيًّا لَيْسَ لَهُمْ يَوْمَ وَارِثٌ عَلَى وَجْهِ سِوَى الْحُسَيْنِ كَلِيمَ الْقُرْآنِ مَنَاجِيبُ الرَّحْمَنِ قَاسِمِ كُلِّ خَيْرٍ مُفْتَحِ اجتاعت والجن والانس والویس والطیر۔ بیٹھے ہو چلے گئے یار؟ ایسے نہیں چکی مالا نے پتر ہاتھ اچھے حیدری یا مات تحرین واتقین لیس العمر یوم وارث علی وجہ الارض سوى الحسین کلیم القرآن مناجیب الرحمن قاسم کل خیر المفتارض طاعت والجن والانس والویس والطیر واقعوا یا اہل الکوفہ ان ترکتہم یا ابا عبداللہ الحسین مصباح الصلاة ونور المراب وخلاصة الوجود وتفسیر الکتاب ونصارب الخموم والعائب بالکلام۔ يستوي لهمام الوبي والحياة الوزي وسامي روان من الغمان ومناهله جبرائيل أرسلت عليكم فيكم نائبا وما كنتم وزيرا وصفيرا أدى إلى بيت الله امشوا اسرى غبار فراس أبا عبد الله الحسين تصل الجنة۔
سلامت و آباد و شاد. ترجمہ کر دوں؟ پہلے میں نے برق رفتاری سے پڑھا، اب میں رک رک کے پڑھوں گا اور ترجمہ بھی بیان کروں گا. سرکار مسلم کا پہلا فقرہ خدا کی قسم شجرے دکھاتا ہے. کون بندہ کہاں پہ کیا بیٹھا ہوا ہے، کس کے چہرے پہ صفائے رخسار پہ گل کھلے گا، کہاں پہ شجرے کا اشتہار لگے گا. جہاں جہاں تک میری آواز جاری آخری حلالی موالی تک سرکار مسلم کی عظمت کو جو خراج تحسین پیش کرنے سار اٹھائے. سرکار مسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق محمد و علی دلیل لذات ہی. ہر حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے محمد اور علی کو خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ اپنی ذات پہ دلیل دے سکے. سلامت و آباد و شاد. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کسی خطیب کو کسی نے پیسے دی، اور میرے خیال سے عرش پہ فرشتے دھمالے ڈال رہے ہوں گے، کیونکہ بندے سور کے پیسے دیتے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی، یہ ڈاک حسین کی طرف سے ڈائریکٹ آتی ہے. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے کہ اپنی ذات پہ دلیل دے سکے. دلیل کیا ہوتی ہے؟ اب سار اٹھانا. اللہ رازق ہے، دلیل کیا ہے؟ محمد اور علی کو دیکھو. اللہ خالق ہے، دلیل کیا ہے؟ محمد اور علی کو دیکھو. اللہ حی ہے، دلیل کیا ہے؟ محمد اور علی کو دیکھو. اللہ قیوم ہے، دلیل کیا ہے؟ محمد اور علی کو دیکھو. منبر کوفہ ہے علی ابن ابی طالب، منبر پہ جلوہ فگن ہے سیوں کے پیر کی آواز آئی. چاند بنانے والا میں علی، سورج بنانے والا میں علی، آسمان بنانے والا میں علی، زمین کا فرش بچھانے والا میں علی. ایک داریہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا واہ یا علی، جو تیرے دعوے وہی خدا کے دعوے، جو تو کام کرتا ہے وہی خدا کام کرتا ہے، پھر تجھ میں اور خدا میں فرق کیا ہے؟ علی کی آوازی تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، مجھ میں اور خدا میں یہ تھوڑا فرق ہے، وہ مجھ جیسوں کو بناتا ہے، میں تجھ جیسوں کو بناتا. سلامت و آباد و شاد. یہ جو ہاتھ اٹھا امام زمان علیہ السلام، مجھ میں اور خدا میں یہ تھوڑا فرق ہے. جی بسم اللہ. سبحان اللہ. ایسے نہیں میرا بھائی، میں نے اپنے مذہب کی معتبر کتابوں میں دیکھا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی جنت کے دروازے پہ جائے گا، جنت کا دروازہ کھولے گا نہیں. آدم کی آواز ہے کہ میرے اللہ دروازہ کیوں نہیں کھولنا؟ اللہ کی آواز ہے یا علی کہے تو کھولے گا نا. صرف ہمارا ہی مشکل کشا نہیں، نبیوں کا بھی مشکل کشا ہے. ہر حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے محمد اور علی کو خلق ہی اس لیے کیا کہ اپنی ذات پہ دلیل دے سکے. وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَاتِهِ. اس نے تو نظر نہیں آنا، اس نے اپنی جگہ پہ ان دونوں کو بٹھایا ہے. یعنی اللہ کے قائم مقام محمد مصطفیٰ اور علی جن مرتضیٰ ہے. فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا رُوحَهُ وَالْآخِرَةَ نَفْسَهُ. جو محمد مصطفیٰ ہے نا وہ اللہ کی روح ہے، جو علی مرتضیٰ ہے نا وہ اللہ کا نفس ہے. اب میں رک گیا ہوں. میز تے ہاتھ مارا تو داد دے سو، ہاتھ مارا تو داد دے سو، پتہ نہیں کیویں داد دے سو، لیکن میں فکرہ آکھن لگا جب بابو صاحبو والو. ایک ہے اللہ کی روح، ایک ہے اللہ کا نفس. محمد ہے اللہ کی روح، علی ہے اللہ کا نفس. ایک ہے روح اللہ، ایک ہے نفس اللہ. مجھ پہ یقین نہیں، پسند کے بندے سے پوچھ لینا روح کا کیا کام ہے، نفس کیا کرتا ہے. اور روح نہ ہو زندگی نہیں ہوتی، نفس نہ ہو خواہش نہیں ہوتی. مسلم کہہ رہا دنیا والوں اگر محمد اور علی نہ ہوتے نہ اللہ کچھ چاہتا نہ توحید زندہ رہتی. جی ہو سلامت و آباد و شاد.
جو ہاتھ اٹھے امام زمانہ، پچھلے بندوں کا دل لگ رہا ہے، کبھی کبھی ہاتھ اٹھائیے گا کہ آپ بھی اس روحانی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ محمد اللہ کی روح، علی اللہ کا نفس، فجال اولها منہ متاج المشیتی وثانی سیف الارادتی، جو علی ہے وہ اللہ کے ارادے کی تلوار ہے، جو محمد مصطفیٰ ہیں اس کی مشیت کا تاج ہے۔ علی ارادے کی تلوار، محمد مشیت کا تاج۔ اس فکرے کا آپ کو پتہ اگلے جملے میں لگے گا، مجھے بھی پہلی دفعہ نہیں لگا تھا، جب اگلے فکرے آئے پھر سمجھ آئی اس فکرے کا مطلب کیا ہے۔ آگے سرکار مسلم نے فرمایا فقاؤ سیدنا الاکبر ینطق وللہ وباللہ وللہ، جو ہمارا بڑا سید تھا یعنی محمد مصطفیٰ، وہ جو بولتا تھا اللہ کی طرف سے بولتا تھا، اللہ کے لیے بولتا تھا، اللہ کے ساتھ بولتا تھا۔ سلامت و بادشاہ فقاؤ سیدنا الاصغر یفعل عنہ ولہ وبہ، جو ہمارا چھوٹا سید ہے یعنی علی مرتضیٰ، وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کی طرف سے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کرتا ہے۔ لیس لہم الیوم وارث علی وجہ الارض سوی الحسین، جو اللہ کی ذات پہ دلیل ہیں، جو اللہ کی روح ہیں، جو اللہ کا نفس ہیں، جو اس کے ارادے کی تلوار ہیں، جو اس کی مشیت کا تاج ہیں، وہ دونوں دنیا سے چلے گئے، اب ان سب چیزوں کا وارث حسین کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب ان سب چیزوں کا وارث حسین کے سوا کوئی نہیں۔ اب وہ فکرات آ گئے ہیں جن کے لیے میں نے یہ خطبہ شروع کی۔ 1400 سال کے بعد آپ نے بڑے بڑے خطبہ علماء ذاکرین سے حسین سنا ہوگا۔ آؤ حسین کے سفیر سے پوچھتے ہیں حسین کیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ حسین کے سفیر سے پوچھتے ہیں حسین کیا ہے۔ پہلا جملہ حسینیت کے تعارف کا، اور دنیا والے سنو حسین کیا ہے۔ مسلم کہہ رہا ہے کلیم القرآن و مناجیب الرحمان، یہ وہ حسین ہے جو قرآن سے کلام کرتا ہے، رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ بھی میں ہی مارنا۔ بڑا پچھتائے گا وہ بندہ جو دنیا میں یا علی نہیں کہتا۔ تفسیر نور الثقلین میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے جو بندہ آل محمد کے فضائل میں خوش ہو کے ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آ جائے، اس کی وہ مسکراہٹ 50 سال کی نماز تہجد سے افضل ہے۔ سلامت وہ 50 نعرے مارنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ویسے جو کام میرے لیے ہے وہ تو آپ بڑا اچھا کر رہے ہو، واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے۔ نعرہ میرے لیے نہیں ہے، نعرہ آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ مل کے دو میں ہاتھ اونچے، نعرہ حیدری کلیم القرآن، یہ وہ حسین ہے جو قرآن سے باتیں کرتا ہے۔ اچھا قرآن صامت کتاب ہے، اشارے کرتا ہے، ہر بندے کو قرآن کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے یہاں پہ کوئی گونگا بندہ آ جائے، وہ آپ کو کوئی اشارہ کرے آپ کو سمجھ نہیں آئے، لیکن جس گھر کا گونگا ہے اسے سمجھ آئے گی یہ کیا کہتا ہے۔ قرآن ہے صامت کتاب، اشارے کرتا ہے، ملا سے نہ پوچھ امام سے پوچھ بھی کیا کہہ رہا ہے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ سرکار مسلم واقعی باب الحوائج ہے۔ دیکھے مجلس پڑی نہیں، نیاز پہلے مل رہی ہے، یہ باب الحوائج ہونے کی دلیل ہے سرکار کے۔ کلیم القرآن مناجیب الرحمان، قرآن سے باتیں کرنے والا، رحمان سے سرگوشیاں کرنے والا۔ قاسم کل خیر، حسین وہ ہے جو ہر خیر کو بانٹنے والا ہے۔ قاسم کل خیر، حسین وہ ہے جو ہر خیر کو بانٹنے والا ہے۔ پر سورہ طٰہٰ اللہ ارشاد فرما رہا ہے رزق ربک خیر
اسے نہیں ملے گا۔ سلامت و باد جی، ٹائم کی بڑی قیمت، جلدی جلدی کیجئے گا، جلدی جلدی جی جی بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کربلا اللہ کے رازوں کا مجموعہ ہے۔ جب تک تصور انسانی کا گزر کربلا سے نہ ہو، انسان کو پتہ ہی نہیں چل سکتا غیرت کے اصل معنی کیا ہے۔ کربلا پہ بڑی باتیں ہوں گی، ابھی 6 دن آپ کے ہاں ہوں۔ کاؤسم کل خیر، ہر خیر کو بانٹنے والا ہے حسین۔ المفتاح رزتا علی الجن والانس والویش والطیر، حسین وہ ہے جس کی اطاعت ہر جن پہ واجب ہے، ہر انسان پہ واجب ہے، ہر ویشی پہ واجب ہے، ہر طیور پہ واجب ہے، بلکہ طائر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہر اڑنے والے پہ حسین کی اطاعت واجب ہے، چاہے پرندہ ہو یا جبریل ہو۔ ہر اڑنے والے پہ حسین کی اطاعت واجب، چاہے پرندہ ہو یا جبریل ہو۔ ایک بات کرتا چلو سامنے آ گئی، حسین ابن علی نے احرام توڑے نا۔ احرام کوئی شے نہیں جسے پکڑ کے توڑ دیا جائے۔ آؤ میں بتاتا ہوں احرام توڑنا کسے کہتے ہیں۔ کعبے کے طواف کے دوران، یہ خاموشی نہیں، یہ آپ کی توجہ ہے، طواف کرتے 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 ایک قدم پیچھے لے لو، احرام ٹوٹ جاتا ہے۔ حسین نے احرام کیوں توڑے تھے؟ یزید نے 3 گروہوں کو تیار کیا۔ ایک کو کہا تم نے کعبہ میں حسین کو قتل کرنا ہے، دوسرے گروہ کو کہا جب یہ حسین کو قتل کرے نا تم نے انہیں قتل کر دینا ہے، حسین کے قاتلوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ تیسرے گروہ کو کہا تم نے کعبہ میں شور مچا دینا ہے، کعبے میں کعبے کا وارث محفوظ نہیں، ہم کیسے رہیں گے، حج ساقط ہو جائے گا، لوگ حج کرنا چھوڑ دیں گے۔ علماء میرے پاس ہیں، میں نے انہیں خریدا ہوا ہے، میں فتوے شائع کرا دوں گا کہ حج آج کے بعد نہیں پڑھنا۔ حسین نے یزید کی اس سازش کو قدم پیچھے لے کے ناکام بنا دیا۔ حسین نے قدم پیچھے لیا، حج بچ گیا۔ اور بابو صابو والوں، اور جس حسین کا ہٹتا ہوا قدم حج بچاتا ہے، اس کا بڑھتا ہوا قدم کیا کرے گا؟ سلامت و بادشاہ جیو۔ یہ جو ہاتھ اٹھے امام زمان، کم از کم اپنے وارث کے ظہور تک جیو۔ جس حسین کا ہٹتا ہوا قدم حج بچاتا ہے، اس کا بڑھتا ہوا قدم کیا کرے گا؟ جب حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا نا، ہوا میں، خلا میں، فضا میں ہر قسم کی مخلوق آ گئی، دیو، پریاں، جن، فرشتے، مرنا جبنا رسول اللہ، حکم کیجئے زمین الٹ دیں، نہیں پوری دنیا کو یزیدیت سے ختم کر دیں، نہیں۔ سرکار نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، فرشتوں کی جو نمائندگی کی کر رہا تھا وہ جبریل تھا، سرکار نے جبریل کی طرف دیکھا۔ حسین کی آوازی، یہ تو مجھے نہیں جانتے، تو کچھ جانتا ہے، تو کس لیے آیا ہے؟ لے نصرت کا جبنا رسول اللہ، فکرہ سنیے گا، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ مدد کا نام آیا، چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی، حسین کی آوازی جینا لے نصرتکا وَلَنَّا كُنْتَ نَاصِرًا لِرَبِّي، اور تو میری مدد کو آیا ہے، تجھے پتہ نہیں میں حسین اللہ کا مددگار ہوں، میں اللہ کا مددگار ہوں، میری مدد کو آیا۔ فَاقِلُوا یا اہل الکوفہ، عقل استعمال کرو کوفہ والو اگر کر سکتے ہو۔ ان ترکتاہم ابا عبداللہ الحسین، تم نے اس حسین کی اطاعت کو ترک کر دیا۔ کون حسین؟ سنیے گا، مصباح الصلاۃ و نور المحراب، وہ حسین جو نماز کا چراغ ہے، محراب کا نور ہے، وہ حسین جو نماز کا چراغ ہے، محراب کا نور ہے۔ بسم اللہ، صلوات پڑھے امام زمانہ کے ساتھ۔
باب الحوائج کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے یہ ساری ڈاک آ رہی. مولا آپ کی ذوق سماعت کو قائم و دائم رکھے، مولا آپ کی نیاز کو قبول فرمائے. حسین نماز کا چراغ، چراغ جلاؤ روشنی ہوتی ہے، چراغ بجھا دو اندھیرا ہوتا ہے. اندھی اور اندھیری نمازیں ہیں جو حسین کے بنا ہیں. بڑا ہی پیارا لگتا ہے وہ ماتمی جو نماز پڑھتا ہے. ایک آنکھ نہیں بھاتا وہ نمازی جو ماتم کو بدعت سمجھتا ہے. وخلاصۃ الوجود، وہ حسین جو وجود کا خلاصہ ہے. تم اور میں کسی قطار میں نہیں. خلاصہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو بچے بھی ہیں جو پڑھتے ہیں سکولوں میں انہیں پتہ ہوگا. 1000 صفحات میں مشتمل کتاب کو 100 صفحوں میں لکھ دو، وہ خلاصہ ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر مہدی تک بکھر جائیں، 1,24,000 پیغمبر اور 14 معصومین بنتے ہیں، سارے اکٹھے ہو جائیں تو اکیلا حسین بنتا ہے. اکیلا حسین بنتا ہے. آگے سرکار مسلم نے، میرا ٹائم جلدی سے اس لیے جلدی کر رہا ہوں تاکہ ذاکرین نظام آئے، ان سے معافی مانگ کے بس 2-4 باتیں اور میرا سلام. آگے تقابل کیا ہے یزیدیت اور حسینیت کا. ہم کیا تقابل کر سکتے ہیں جسے حسین نے کہا ہے میرے اعتماد کی جگہ پہ اور میری اہل بیت میں سے افضل ہے. وہ بتا رہا ہے حل یستوی لہمام الوبی والحیات الوزی. عقوفہ والو تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیا وباؤں بھری موت نور بھری زندگی کے برابر ہو سکتی ہے؟ والخمر والسلسبیل، کیا شراب اور سلسبیل برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے سرکار مسلم نے ایسا فکرہ کہا ہے اور یزیدیت کے منہ پہ ایسا تماچا مارا ہے کہ آج تک کوئی مورخ اس تماچے کے نشان یزیدیت کے منہ سے مٹا نہیں سکا. سرکار مسلم کی آواز ہے وَسَامِعَ الْأَوَانِ مِنَ الْغَمَامِ وَمَنَائِلَهُ جَبْرَائِیل، اور بازاری عورتوں کے گیت سن کے سونے والا یزید کہا، جبریل کی لوریاں سن کے سونے والا حسین کہا. یزید بازاری عورتوں کے گیت سنتا ہے. یزید بازاری عورتوں کے گیت سنتا ہے، حسین جبریل کی لوریاں سنتا ہے. ہاں ارسلت علیکم فیکم نائبا وما کنتم وزیرا وسفیرا، میں اس حسین کی طرف سے تمہارے طرف سفیر بن کے آیا ہوں، وزیر بن کے آیا ہوں. ادعی الی البیت اللہ ہے، یہ حسین کی بیت نہیں، یہ اللہ کی بیت ہے. یہ جو بیت ہے یہ حسین کی نہیں، یہ اللہ کی بیت ہے. آخری فکرہ سننا، جو ہلکے کے ماتمی بیٹھے ہو سار اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. خدا کی قسم سرکار مسلم کا یہ فکرہ کلمہ نور سے رخسار حور پہ لکھنے والا ہے. سرکار مسلم کی آواز ہے، دنیا والوں سنو، امشو اسرا غبار فرس ابا عبداللہ الحسین تاصیل الجنت، حسین کے مرتجز کے قدموں سے اڑتے والی دھول کا پیچھا کرو، جنت پہنچ جاؤ گے. حسین کے نہیں، مرتجز کے نہیں، مرتجز کے قدموں سے اڑنے والی دھول کا پیچھا کرو، جنت پہنچ جاؤ گے. جب مرتجز جو ہے اس کی دھول کا پیچھا کرے ہم جنت پہنچتے ہیں. جو آج اس کی شبیہ ہے اس کے سم ہمیں شفا کیوں نہیں دے سکتے؟ جس کے قدموں سے اڑنے والی دھول کا پیچھا کرو، جنت پہنچ جاؤ. کچھ حاصل ہوا، یہ وقت ہی ضائع ہوا. مل کے صلوات پڑھیں سرکار مسلم کی ذات. بس عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. لاکھ دریا فضائل کے بہا دیے جائیں، بابو صابو والو جب تک دعا سنائیں وہ راضی نہیں جاتی جو شام کا سفر طے کر کے آتی. میں اپنی مخدومہ سے معافی مانگتا ہوں، اتنی دیر آپ کو بٹھایا ہے، آپ تو اپنے مسلم کا پرسہ مصول کرنے کے لیے آئی تھی. ایک فکرہ میں نے کہنا ہے، مصائب وہی سمجھ سکتا ہے
جسے لفظوں کی نزاکت کا پتہ ہوتا ہے. حدیث ہے ایک، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جس طرح محمد علم کا شہر ہے، علی اس کا دروازہ ہے نا، اسی طرح حسین مظلومیت کا گھر ہے، مسلم اس کا دروازہ ہے. اللہ تمہاری ہائے کو قبول فرمائے. رونا نہ آئے، رونے کی شکل بنا لیا کرو. حسین اتنا کریم ہے، رونے کی شکل بنانے پہ بھی معاف کرتا ہے، رونے کی شکل بنانے پہ بھی حسین جنت دیتا ہے. شہادت نہیں پڑھنی، صرف ایک روایت پڑھنی ہے میں نے. اور میرا سلام. اہل بیت کے خاندان میں 3 سر ایسے گزرے ہیں، جتنے سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، اہل بیت کے گھر میں 3 ایسے سر گزرے ہیں جن کی مرنے کے بعد آنکھیں بند نہیں ہوئی، جن کی مرنے کے بعد آنکھیں بند نہیں ہوئی. پہلا سر تیرے 7ویں امام کا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. 11ویں امام کے دور میں پہلے ایک فرمان سننا، ایک بندہ مر گیا، اس کی آنکھیں بند نہیں ہو رہی. بھائی جان بندے امام کے پاس آئے، کہنے لگے مولا اس بندے کی آنکھیں بند نہیں ہو رہی، کو معجزہ دکھائیں. امام کی آوازی، معجزہ کرنے سے پہلے مجھے یہ بتاؤ اس کی کوئی بیٹی ہے؟ جتنی میری مائیں بہنیں ہوں اس جملے پہ ہائے کیجئے گا، اس کی کوئی بیٹی ہے؟ انہوں نے کہا بڑی دور رہتی ہے، رستے میں ہے، آ رہی ہے. امام کی آواز، اسے کرامت کی ضرورت نہیں، یہ انتظار کر رہا ہے میری بیٹی میری لاش پہ آئے، وہ بین کرے، میری آنکھیں بند ہو جائے. بھولے بغداد پہ بے وارثوں کی طرح موسیٰ کاظم کا جنازہ پڑا رہا، آنکھیں کھلی تھی، شاید انتظار کر رہا تھا قوم والی بی بی آئے میری لاش پہ بین کرے. العظمت للہ. قوم والی بی بی آئے میری لاش پہ بین کرے، میری آنکھیں بند ہو جائے. پہلا سر سرکار مسلم کا، مرنے کے بعد آنکھیں بند نہیں ہوئی. دوسرا سر تیرے مرشد حسین کا ہے، حسین کی مرنے کے بعد آنکھیں بند نہیں ہوئی. اس وقت بند ہوئی جب بیٹی اور بابا کی ملاقات ہوئی. بلا تشبیہ بی بی سکینہ نے بابا کا سر اٹھایا، سینے پہ لگا کے کہتی بابا تیرے جانے کے بعد سمر نے مجھے بڑے تماچے مارے ہیں. بابا قسمت کی بات ہے نا، وقت کی بات ہے، کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، آج تو میرے سینے پہ سو رہا. بابا وہ کون تھا جو تیری پوسٹ پہ بیٹھا تھا؟ اور بابا میرے بعد کسی نے پانی پلایا یا کوئی نہ؟ اور بابا کون تھا جو تجھے تماچے مار رہا تھا؟ سکینہ کے بیان کرنے تھے، ادھر حسین کی آنکھیں بند ہو گئی، ادھر سکینہ کی آنکھیں. العظمت للہ. ادھر حسین کی آنکھیں بند، ادھر سکینہ کی. پہلا سر موسیٰ کاظم کا، دوسرا سر غریب کربلا کا، تیسرا سر حسین کے سفیر مسلم کا. سرکار مسلم کی مرنے کے بعد آنکھیں بند نہیں ہوئی. آنکھیں بند اس وقت ہوئی، سرکار مسلم کی ایک بیٹی تھی بی بی ام حبیبہ. اس کا سرکار کے ساتھ ایسے ہی پیار تھا جیسے سکینہ کا حسین کے ساتھ تھا. جب 12 محرم کو قافلہ کوفہ کی طرف جانے لگا نا، بی بی ام حبیبہ کی آواز، اماں جان یہ وہی کوفہ نہیں جہاں میرا بابا گیا ہے؟ بی بی کی آواز، ہاں وہی کوفہ ہے. بی بی کی آواز، میں نے بابا سے نہیں بولنا، میں بابا سے ناراض ہوں. میرا ماما کربلا میں آیا، میرا بابا نہیں آیا. 2 محرم کو کربلا ہے، بابا نہیں آیا. 7 محرم کو پانی بند ہوا، بابا نہیں آیا. اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، بابا نہیں آیا. قاسم زندہ تھا، لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے، بابا نہیں آیا. اور محمد دنیا سے چلے گئے، بابا نہیں آیا. ہمارا ماموں نہر فرات پہ گھوڑے کے زین سے اتر گیا، بابا نہیں آیا. میں نے بابا سے نہیں ملنا، میں بابا سے ناراض ہوں. جب بی بی نے دیکھا نا کہ کوفہ کے بازار میں ایک طرف سرکار مسلم کا سر لٹکا ہوا، ایک طرف لاش لٹکی ہوئی، رو کے کہتی ہے بابا مجھے معاف کرنا، اور مجھے پتا نہیں تھا کوفہ والوں نے آپ کے ساتھ یہ